بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ نئی زندگی کی شروعات ہے، توبہ ایک تبدیلی کا نام ہے، توبہ گناہوں سے پاکی کا نام ہے اور نیکیوں کی جانب پیش قدمی کا نام ہے۔ توبہ بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے گناہوں، کمیوں اور کوتاہیوں سے باز آنا ہے اور دل میں ندامت محسوس کر کے دوبارہ سے اس گناہ یا غفلت میں نہ پڑنے کا خود سے عہد کرنا ہے یا پھر عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر توبہ کا حکم دیا ہے، یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر توبہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرو جو سچی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے توبہ کرنے کا، اور ایک جگہ بھی حکم دیا ہے، وہاں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب توبہ کرو، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف اے مومنوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ توبہ فرض ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ فوری اپنے اس کام سے، اس برائی سے باز آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے استغفار کے نذرانے لے کر حاضر ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون۔ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توبہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ نے توبہ کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اب دوسری جانب دیکھ، وہ بندہ جو توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ان دونوں آیتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یا تو بندہ گناہ کر کے توبہ کرے گا یا گناہ کر کے توبہ نہ کرے گا، اور جو گناہ کر کے توبہ کرے وہی کامیاب ہے، اور جو گناہوں پر جمع رہے، ڈٹا رہے، توبہ نہ کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یعنی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی نفس کے غلبے کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے، یا صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، کسی بھی قسم کی جہالت سے، علم نہ ہونے کے باعث گناہ کر بیٹھتے ہیں اور فوری پریشان ہو جاتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، اور جلدی توبہ کر لیتے ہیں، گناہ ہوا توبہ کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری کوئی نیکی کر دو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، یعنی اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب، یعنی توبہ کرنے والوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور دل پر جمے ہوئے زنگ اور گرد و غبار کی وجہ سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شرمندگی خود ایک قسم کی توبہ ہے، لیکن جو طریقہ توبہ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ استغفار کے کلمات ہیں۔ تو بندہ جب اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری بشارتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جمیعا کا کلمہ فرمایا، یعنی تمام کے تمام گناہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور ایک جملہ اضافہ فرما دیا، اضافی جملہ فرمایا کہ بے شک وہی مغفرت فرمانے والا ہے اور وہی رحم فرمانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ ابھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ایک بہت ہی مبارک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے ابن آدم تو جب بھی مجھے پکارے، جب بھی تو دعا کرے اور مجھ سے امید لگائے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب کوئی کمی نہیں پڑتی ہے معاف کرنے سے۔ اس کے بعد فرمایا، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کمی پڑنے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے، اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو بندے کے گناہ کے ساتھ ساتھ ناپ کر بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بڑھ جائیں گے اللہ کی مغفرت میں کمی ہو جائے گی، ویسے اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی معافی بہت بڑی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یہ سمجھتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اور فرمایا کہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گناہ اس مکھی کی طرح ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ یوں ہی اڑ جائے گی۔ یہ کیفیت ایک مومن کی اور منافق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث شریف میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت بتانے کے لیے فرمایا کہ اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو جائیں تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ حدیث شریف ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے اور دلوں کو بہت زیادہ اطمینان پہنچانے والی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس ایک اونٹ تھا، اونٹ پر اس کا پورا سامان تھا، کھانا تھا، پانی تھا، اور وہ ایک ارض فلات میں چلا گیا۔ حدیث کے کلمات ہیں، یعنی ایسی زمین جہاں پر ہلاکت کا خوف ہے، جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ پر وہ شخص چلا گیا، وہاں اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ اب وہ جھاڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور پریشان تھا، اب نجات کی کوئی صورت نہیں دکھی، موت سامنے دکھی، سوچا کہ اب تو موت آنے والی ہے، سو گیا، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اپنے سامان کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو ایک دم خوشی ہو گئی، اس کی لگام پکڑا خوشی سے، اور خوشی کے مارے اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ میرے منہ سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس طرح اس نے اس لیے کہا کہ وہ خوشی کی شدت میں تھا، شدت فرح سے اس نے اس قسم کے کلمات کہے۔ یہ مثال بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں سے
پریشانی سے گزرنے کے بعد اتنی ہلاکت والی جگہ پر اتنی خطرناک حالت میں اپنے اونٹ کو پا لیتا ہے، اپنے سامان کو پا لیتا ہے، تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، بندے کے اپنے پاس لوٹ کر آ جانے سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ اگر توبہ نہ ہوتی تو بندہ ہلاک ہو جاتا تھا، بے یار و مددگار ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا انتظام کر کے اور اپنے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ محترم ناظرین، بات کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم سب عبادتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نماز، روزہ، تراویح، زکوٰۃ و صدقات، یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سے ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل تعلق بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چاہے وہ زبان سے ہونے والے ہوں، چاہے وہ ہاتھ سے ہونے والے ہوں، چاہے وہ قدم سے یعنی چل کر جانے والے گناہ ہوں یا کان سے ہونے والے گناہ ہوں۔ ہر قسم کے گناہ سے ہمیں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر جمائے رکھ۔ اور توبہ اور استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا بحیثیت مومن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ دن کا اختتام توبہ پر ہو تاکہ ہم نیا دن ایک نئی پاکیزگی کے ساتھ شروع کریں۔ اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی گناہ کا اثر پورا کا پورا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے، دھو دیتا ہے اور بندہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اور اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔